بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے پروفیسر حافظ محمد عمر فاروق۔ عزیز طلباء، ناصر کاظمی کی غزل کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ ناصر کاظمی کی پہلی غزل کا مطالعہ کر چکے ہیں، آج ہم ناصر کاظمی کی دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے۔ ناصر کاظمی دوسری غزل کا پہلا شعر: اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی۔ شاعر ناصر کاظمی یہاں پر اپنے دوست احباب سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے پیارے دوست، وفا کا اب تقاضا یہی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کو روک لوں، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لوں اور تو اپنے ہونٹ سی۔ اس کا مفہوم دیکھیں، اے میرے دوست، وفا کا تقاضا یہی ہے کہ میں اپنے ہاتھ جو سچ نہیں لکھ سکتے کاٹ لوں اور تو اپنے وہ ہونٹ جو سچ کہہ نہیں سکتے سی لے۔ عزیز طلباء، یہ ہجرت اور قیام پاکستان کے حوالے سے ناصر کاظمی کی یہ غزلیں ہیں۔ ان غزلوں کے اندر ناصر کاظمی کچھ حکمرانوں کے حوالے سے وہ ستم ظریفیوں کے جو ملال ہیں ان سے دور جانے کے لیے اور باہر نکلنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، ہم نے یہاں پر اہم نکات لکھے ہیں، ان کو جان لیتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کے اثرات، مخصوص طبقے نے حکام بالا سے جائیدادیں الاٹ کروا لیں، جو حقدار تھے محروم رہے، ناصر بھی اس محرومی میں شامل تھے۔ عزیز طلباء، وہ یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہندوستان سے جو آئے ہوئے لوگ تھے ان کے ساتھ ایک ایسا مخصوص طبقہ تھا، اس نے کیا کیا کہ جو جائیدادیں ہیں وہ اپنے ناموں کے ساتھ الاٹ کروا لیں، اور وہ جب انہوں نے اپنے نام کے ساتھ الاٹ کروا لیں تو پھر جو حقدار تھے وہ حق سے محروم رہ گئے۔ اس محرومی کا جو شکار ہوئے وہ ناصر کاظمی صاحب بھی تھے، یعنی ناصر کاظمی صاحب بھی حق رکھتے تھے کہ اس میں سے ان کا حصہ ہو، مگر اس میں حصہ نہیں ملا۔ حد ستم یہ ہے کہ کلمی جہاد اور احتجاج کی پابندی حکمرانوں کے خلاف علم و جہاد بند کیا جائے، ورنہ غرداری کا مقدمہ تمہارے اوپر لگا دیا جائے گا اور سچ بولنے پر زبان کاٹ دینا۔ یہاں پر شاعر میں نے ایک نکتہ لکھا جس میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اگر تم قلم کے ذریعے یہی صورتحال یعنی حکمرانوں کی صورتحال لکھتے چلے جاؤ گے، حکمرانوں کی حقیقت کو عیاں کرتے چلے جاؤ گے، حقیقت کو بتاتے چلے جاؤ گے، تو اس سے آپ پر غرداری یعنی غرداری کا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے اور غرداری کا تاج تمہارے سینے پر سجا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر تم کیا کرتے ہو، احتجاج یعنی تم احتجاج کرتے ہو، تو پھر ہے کہ تمہارے اوپر مقدمے کے ساتھ ساتھ تمہیں دار پر بھی لٹکا دیا جائے گا۔ اس طرح کی صورتحال وہاں درپیش تھی، اور کہتے ہیں کہ حکمران جو تھے یہ ظالم تھے، حکمرانوں کے خلاف وہاں پر کوئی بھی شاعر لکھتا تو وہاں پر اس کو مکمل طور پر اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور مکمل طور پر اس پر جو مقدمہ ہے وہ کر دیا جاتا تھا، اس کو دار پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس کے خلاف جا کر حکمران جو تھے وہ ان کو دار پر بھی لٹکا دیتے تھے اور ان پر مختلف طرح کے مقدمات کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ علم جہاد بند کیا جائے، یعنی لکھنے کا جو انداز ہے اسے بند کر دیا جائے، مزید نہ حکومت کے بارے میں لکھا جائے، کیونکہ حکومت کے بارے میں جتنا ہم لکھیں گے اتنی مشکلات ہمارے لیے بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو ناصر کاظمی اس لیے اپنے دوستوں کو بیان کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو یہ بتاتے ہیں کہ لکھنے کا عمل جو ہے وہ بھی فی الحال روک دو، اور
جو احتجاج کا مرحلہ ہے اسے بھی فی الحال روک دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ کہتے ہیں سچ بولنے پر زبان کاٹ دینا، یعنی اگر حکمران جو ہیں اس وقت کے حکمران سچ بولنا برداشت نہیں کرتے تھے، جو شاعر حضرات تھے وہ اس صورتحال کو اپنے کلام میں لکھ کر ہم تک پہنچانا چاہتے تھے کہ حکمران کیا کر رہے ہیں، حقیقت کیا ہے۔ تو اس کو کیا کہتا ہے شاعر کہ اس کو شاعر یہ کہتا ہے کہ سچ بولنے پر زبان کاٹ دینی چاہیے، یعنی کاٹ دینا۔ اور شاعر وطن پرست ہے لیکن حالات جبر مانا ہے، یعنی کہتا ہے شاعر کہ یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ شاعر جو ہے وہ وطن پرست نہیں ہے، شاعر وطن سے محبت نہیں کرتا، شاعر تو وطن سے والہانہ محبت کرتا ہے۔ شاعر کی محبت تو ان کی شاعری میں جا بجا ہر جگہ پر موجود ہے، نظر آتی ہے۔ شاعر کی وطن سے محبت کا ایک انداز بہت اعلیٰ ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاعر جو ہے وہ، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ یہاں پر وہ حالات جو ہیں وہ چونکہ جبری ہیں، حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ انقلاب کے لیے کام کیا جائے، اس لیے ناصر کاظمی جو ہے یہاں پر تھوڑا تحمل کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے دوستوں کو روکتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب یہ انقلاب کا ابھی وقت نہیں ہے، کلمی جہاد بند کرو اور شکایت سے باز رہو، یعنی کلمی جہاد نہ کیا جائے۔ قلم کے ذریعے جو جہاد ہے وہ لکھنا کہلاتا ہے، یعنی شاعری کے ذریعے لکھتے تھے، شاعری لکھتے تھے، اور وہ ایک جہاد یعنی حکمرانوں کے خلاف ایک جہاد تھا۔ اور وہ حکمرانوں کو جب اس بات کا علم ہوتا تو پھر ان کو پکڑ لیتے، ان پر مقدمہ درج کرتے، ان کو غداری کا مقدمہ کر دیا جاتا، پھر ان کو سزائیں ملتی اور ان کو پھر بعض اوقات سزا بھی دی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دار پر بھی لٹکا دیا جاتا۔ شکایت سے باز رہو، نظریات کا پرچار، احتجاج بند کرو، انقلاب کا ابھی وقت نہیں ہے، یعنی ابھی انقلاب کا وقت نہیں آیا، جب انقلاب کا وقت آئے گا اور حکمرانوں کی طرف سے ہمیں کوئی نرمی ملے گی تو پھر ہم لکھیں گے، شکایت بھی کریں گے، نظریات کا پرچار بھی کریں گے، اور ساتھ اپنے جو کلمی جہاد ہے یعنی لکھنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی ہم لے کر چلیں گے۔ آسمان کی گردش دل کی دھڑکن، شاعر کہتا ہے کہ یہ غزل کا رخ آسمان کی گردش، دل کی دھڑکن اور زندگی کی ہر کیفیت کی ترجمانی ہے، وہ اشاروں استعاروں میں بات کرتے ہیں۔ جی، اس شعر میں ایک پہلو محبوب بھی ہو سکتا ہے، یہ بات بھی آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ اس میں ایک پہلو محبوب بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے جب وہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو اس کو بہت ساری ستم ظریفی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، محبوب اس کو ہر پل ہر لمحہ اس کو تکلیف دینے کے درپے ہوتا ہے، تو یہاں پر شاید ایک پہلو یہاں پر یہ بھی نکل سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ محبوب کے ہاں ظلم کو صبر سے برداشت کرو اور خاموشی اختیار کرو، شکوہ شکایت سے اجتناب کرو، یعنی عاشق اور محبوب کی جو صورتحال ہے وہاں پر شکوہ شکایت بھی نہیں کی جا سکتی، اور وہاں پر آپ صبر اختیار کریں گے، وہاں پر آپ کسی قسم کی جو ہے وہ ظلم کے اوپر آپ بخلاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ آپ صبر کریں گے۔ میں آپ کو ایک بار پھر یہ شعر یعنی اتنی باتیں کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ اے ہم سخن، اے میرے پیارے دوست، وفا کا تقاضا یہی ہے کہ میں اپنے ہاتھ کاٹ، یعنی جو علم کا یا لکھنے کا جو طریقہ کار تھا، جو شاعری میں لکھ رہے تھے، وہ ایک حکومت کے خلاف بھی تھا، حکومت کے لیے بھی تھا، اور مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے تھا۔ وہ اپنا لکھنا بند کر دیں، تو اپنے ہونٹ سی، اور تم جو زبان سے سچ کا اقرار کر رہے ہو کہ حکمرانوں کو سچ بتانا چاہتے ہو، مسلمانوں کے لیے سچ اگلنا چاہتے ہو، وہ سارے معاملات بند کر دو، کیونکہ یہ ابھی وقت نہیں ہے کہ آپ حکومت کے خلاف لکھ کر مسلمانوں کو بیدار کریں، مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے جگا سکیں، یا مسلمانوں کے ساتھ جو عتاب یا ظلم و ستم کا ایک پہاڑ توڑا گیا ہے اس کا بدلہ لے سکیں۔ ابھی یہ وقت انقلاب وقت نہیں ہے، ابھی تم صبر کرو اور اچھے وقت کا انتظار کرو۔ ہم حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں۔ حوالہ جات جو ہیں، ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو،
راست گوہی میں ہے رسوائی بہت، زہر کے جام ہے بہت سارے، سچ کے انعام ہے بہت سارے۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ عزیز طلبہ، یہ حوالہ جات کے اشعار، ہم نے اس شعر میں اس کے اہم نکات، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حوالہ جات جانے۔ دوسری غزل کے دوسرے شعر کو پڑھنے کے لیے اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی دوسری غزل کے دوسرے شعر کو پڑھتے ہیں۔ کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کے نور نباتوں میں تازگی۔ اس شعر کا مفہوم جانتے ہیں۔ وقت کی گردش نے کیسے بے دل لوگوں میں لا پھینکا ہے، یعنی جن کی آنکھیں نور اور باتیں تازگی سے خالی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ناصر کاظمی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ناصر کاظمی ایک جدید غزل گو ہیں، اور غزل گوئی کے مقام کے حوالے سے یہ بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ناصر کاظمی ایک غزل گوہ میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں، اور ان کی غزل کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ غزل کے اندر اداسی، پریشانی، نا امیدی، تنہائی اور ہجرت و وصال کے بہت سارے پہلو ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناصر کاظمی کی غزل میں کچھ اس طرح کے پہلو بھی ملتے ہیں کہ وہ ہجرت کرنے کے بعد جب وہ یہاں پر آئے ہیں تو وہ ہجرت کرنا ان کی جان کا عذاب بن گیا ہے، کیونکہ وہ لوگوں میں موجود ہیں، لوگوں میں رہ رہے ہیں، مگر ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو پا رہا، وہ محسوس کرتے ہیں جیسا کہ وہ تنہا ہیں۔ تو اس لیے شعر میں آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کن بے دلوں میں، یعنی ایسے لوگوں میں کچھ حادثات نے مجھے آ کر لا کھڑا کیا ہے، یعنی ایسے واقعات ہو گئے ہیں اور میں ان واقعات کا ایک رکن بن گیا ہوں، مجھے بھی حادثات نے بہت دور جا پھینکا ہے کہ وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی جن کے پاس دل ہی نہیں ہے، ان لوگوں میں جا کر مجھے پھینکا ہے۔ آنکھوں میں جن کے نور نہ باتوں میں تازگی، یعنی ان کی آنکھوں میں نور نظر ہی نہیں آتا۔ آنکھوں میں نور سے مراد عزیز طلبہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا، یعنی 1947 کی ہم بات کر رہے ہیں، قیام پاکستان کے ساتھ ساتھ ہجرت کا مرحلہ شروع ہوا، لوگ جوک در جوک ہجرت کر رہے تھے، اور وہاں پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا، لوگوں کو مارا جا رہا تھا۔ بہت سارے لوگوں کے جو عزیز و اقارب تھے وہ وہاں رہ گئے، دوست احباب محبوب سب، ان کی یادیں، باتیں، خیالات، تصورات سب وہیں پر ہی رہ گئے، اور وہ اچانک وطن جلا وطن ہو کر یعنی اس سرزمین پر آ گئے۔ تو وہ کبھی کبھی وہ باتیں جو ہیں وہ ان کی آنکھوں میں بے نور ہو کر نظر آتی ہیں۔ مثلاً کہ جن لوگوں کے عزیز و اقارب وہاں رہ گئے ان کو مار دیا گیا، وہ لوگ جو تھے ان کی آنکھوں میں نور کیسے آ سکتا تھا؟ وہ ان کی آنکھیں ہر وقت لہو کا لوتھڑا بنی رہتی تھیں، ہر وقت ان کی آنکھوں میں لہو ہی لہو رہتا تھا، ہر وقت وہ ایک غم زدہ اور غصے والی آنکھوں کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے۔ تو ناصر کاظمی بھی ساتھ تھے، تو ناصر کاظمی جب ان لوگوں سے ملتے، ناصر کاظمی جب ان لوگوں سے ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی، تو ناصر کاظمی کو ایسے لگتا جیسے ان کی آنکھوں میں نورانیت ہے ہی نہیں، وہ ان کی آنکھوں میں غم و غصے کی لہر ناصر کاظمی برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں نورانیت کا عنصر ہے ہی نہیں، ان کی آنکھوں میں نور نظر ہی نہیں آ رہا مجھے، اور باتوں میں تازگی بھی نہیں ہے۔ وہ جب بات کرتے ہیں تو غصے میں بات کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو ایک
تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے ان حادثات نے، یعنی حادثات سے مراد وہ واقعات کی بات کر رہا ہے جو قیام پاکستان میں ہوئے، کہتا ہے کہ ان واقعات میں مجھے کن بے دلوں اور بے نور اور بے رونق اور جن کے منہ میں زبان ہے اور تازگی والی نہیں، ان میں مجھے لا کھڑا کیا، وہاں جا کے پھینکا۔ تو اس شعر میں ناصر کاظمی اس کی بات کرتے ہیں۔ ناصر کاظمی ہجرت کے بعد کی صورتحال کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ ان ناصر کاظمی کی ان غزلوں کے اندر جو اشعار ہیں ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی جس طرح آپ نے پہلا شعر پڑھا اس کے اندر بھی قیام پاکستان و ہجرت اور ان کے دوست احباب کا ان سے جدا ہونا، تنہا ہونا، اس کو اپنے دوستوں کو یاد کرنا، محبوب کو یاد کرنا، یہ ساری باتیں کرتے ہوئے یہاں تک بھی آ گئے۔ اور یہاں بھی وہی باتیں کہ ناصر کاظمی اور ہجرت کے بعد کی جو صورتحال ہے، ناصر اپنے دور کی نفس نفسی، خود غرضی اور بے حسی کی تصویر کشی کی ہے۔ یہ مادہ پرستی کا دور ہے، ہر انسان اپنے فائدے کی سوچتا ہے۔ ہجرت کرنا ناصر کاظمی کی زندگی کا روگ بن گیا ہے، یعنی ناصر کاظمی ہجرت کر کے ہندوستان سے یہاں پر جو کثیر تعداد میں لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ شامل تھے، مگر یہاں پر جب آئے ہیں تو یہاں پر حالات ان کو مختلف ملے ہیں۔ حالات وہ نہیں ملے جو ہندوستان میں رہتے ہوئے ان کے حالات تھے، بیٹھک دوست احباب محبوب عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ، وہ حویلیاں، وہ درخت، وہ ڈیرے، وہ ماحول، وہ سب ختم۔ اور سب سے بڑی بات، جو وطن کا خیال انہوں نے دیکھا تھا کہ ہم وطن حاصل کرنے کے بعد ہم اس کو اس انداز میں لے کر چلیں گے، وہ بھی حکمرانوں کے حوالے سے کوئی صحیح ان کو پاکستان کی صورتحال نظر نہیں آئی۔ ہر طرف ایک عجیب صحیح پاکستان کے، یعنی ان کے وطن کے اندر ایک ماحول بن چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ میری قسمت کی، یعنی ناصر کاظمی اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر ملال کر رہا ہے کہ مجھے کن ریاکار، مکار اور خود غرض لوگوں میں پھینک دیا ہے، یعنی حادثات نے مجھے خود غرض جیسے لوگوں میں پھینک، یعنی خود غرض لوگ ہیں، مکار ہیں، عیار ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے غم و غصے کی لہر میں ڈوبے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، مجھے ان لوگوں میں آ کر پھینک دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو احساسات اور جذبات سے آ رہی ہیں ان میں احساسات نہیں، جذبات نہیں ہے، وہ ہر وقت ایک ہی صورت پر رہتے ہیں، ہر وقت وہ ایک ہی مرحلے میں زندگی گزارتے ہیں، ہر وقت ان کے اندر ایک عجیب سی لہر پیدا ہوئی رہتی ہے۔ معاشرے کے، یعنی معاشرے میں شکوہ، دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر پہلے محبت کرنے والوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ہاں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ ہم یہ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ جو شاعر ہے یہ پہلے اس کی بڑی خوبصورت زندگی تھی، بڑی عظیم الشان زندگی بسر کر رہا تھا، اور عظیم الشان زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ شاعر محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہتا ہو، جو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس کے احباب، اس کے دوست، اس کے عزیز و اقارب، اس کے بعد اس کے جو محبوب ہے، اور ساتھ معاشرے کے جو لوگ ہیں، سب کے ساتھ بڑی خوبصورت زندگی بسر کر رہے تھے۔ شاعر یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت زندگی جو ہے، وہ خوبصورت زندگی کا جو ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پاکستان بننے کے بعد ہندوستان سے جب ہم روانہ ہوئے ہیں تو یہاں پر لوگوں کی آنکھوں میں وہ جو صورتحال دیکھی وہ ایک اس کا انداز مختلف تھا۔ تو یہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہاں پر مولانا روم کیا فرماتے ہیں، آئے دیکھتے ہیں کہ مدتوں پہلے، یعنی یا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، مدتوں پہلے کہا تھا میں چراغ لے کر تمام شہر رات بھر گھومتا رہا کہ کوئی انسان مل جائے، کوئی دل والا نظر آ جائے، لیکن حیوان بہت ملے مگر آدمیوں کی کثرت میں کوئی انسان نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں، یعنی مدتوں پہلے کی یہ بات ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑا نام ہے، شاعری میں بھی آپ کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں انسان کو ڈھونڈنے کے لیے بہت پھرا، میں نے بہت پھرا ہے، بہت پھرتا رہا ہوں، مگر مجھے حیوان ملے ہیں، انسان نہیں ملے۔
حوالہ جات کی طرف ہم چلتے ہیں عزیز طلبہ۔ یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے؟ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ میں ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر، وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے؟ چلتے پھرتے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے۔ ناصر کاظمی کی دوسری غزل کا شعر ہم نے پڑھا۔ اگلا شعر پڑھنے کے لیے ہم اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمیں، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہیں وہ آدمی۔ عزیز طلبہ، یہ ناصر کاظمی صاحب اس شعر کے اندر زمین سے مخاطب ہو کر اپنے دوستوں کا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ زمین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے شہر کی سوئی ہوئی زمین، میں جن کو ڈھونڈ رہا ہوں وہ لوگ کہاں جا چکے ہیں؟ یعنی میں جن کو تلاش کر رہا ہوں وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ لوگ جو میرے ساتھ چلے آ رہے تھے وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور میں تنہا آگے نکل گیا ہوں۔ اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، تم مجھے بتاؤ کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ آخر کہیں ایسا تو نہیں کہ زمین نے اپنے سینے میں ان کو چھپا لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ زمین میں دھنس گئے ہیں، وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں اور میں ان کی مسلسل تلاش میں مارا پھر رہا ہوں؟ اس کے ہم نقاط دیکھتے ہیں۔ شاعر زمین سے مخاطب ہے اور پیاروں کی تلاش میں ہے۔ قیام پاکستان کے واقعات، ہجرت تبادلہ آبادی، قتل و غارت پر ناصر کاظمی سمجھوتا نہ کر سکے۔ ناصر کاظمی یہاں کہتے ہیں کہ جب قیام پاکستان میں ہجرت تبادلہ آبادی ہو رہی تھی، یعنی وہاں سے لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ ہم سے جدا ہوئے۔ جدا ہونے والے لوگوں کا کچھ پتہ ہی نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ وہ عظیم لیڈر، وہ عظیم رہنما تھے، وہ رہنما جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے رات دن ایک کر دی۔ انہوں نے اپنی عزتوں، اپنی جانوں کو قربان کر دیا اس پاکستان کو حاصل کرنے کی خاطر، مگر جب وہ پاکستان کو بننے کے بعد ان کی ضرورت تھی وہ اب یہاں نظر نہیں آتے۔ تو اس لیے وہ یہاں پر کہتا ہے کہ ناصر کاظمی جو ہے قیام پاکستان کے ہجرت کے بعد وہ لوگ جب ان سے جدا ہوئے ہیں، چلے گئے ہیں، نہیں ہیں پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو ہجرت کے وقت معاملات ہوئے تھے، یہ ہجرت کے وقت جو مسلمانوں کو تادیخ کیا گیا، قتل کیا گیا، مسلمانوں کو برباد کیا گیا، عتاب اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، کہیں وہ اس کی بھیڑ تو نہیں چڑھ گئے؟ اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، تم مجھے بتاؤ کہ وہ آدمی کہاں ہیں جن کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں، جن کی تلاش میں مسلسل جد و جہد کر رہا ہوں، ان کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کو پانے کے لیے، ان کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے۔ گلی گلی آباد تھی، جن سے کہاں گئے وہ لوگ؟ دلی اب کے ایسی اجڑی، گھر گھر پھیلا سوگ۔ گلی گلی آباد تھی، جن سے کہاں گئے وہ لوگ؟ دلی اب کے ایسی اجڑی، گھر گھر پھیلا سوگ۔ ہنستے بستے گھر ویران اور خاموش ہو گئے ہیں۔ ان کے جو بسنے والے لوگ تھے ان کو ختم کر دیا گیا، حویلیاں ویران ہو گئیں، علاقے ہنستے بستے علاقے برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے،
ختم ہو گئے، کھنڈرات بن گئی وہ جگہیں جہاں یہ لوگ آباد تھے۔ دیار کی سوئی ہوئی زمین سے مراد قبرستان، کہیں وہ قبرستان تو نہیں بن گیا، وہ لوگ جو وہاں ہنستے بستے زندگی بسر کر رہے تھے ان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا، کہیں ان کو قبرستان تو نہیں بنا دیا گیا۔ قبرستان سے مراد کہ جہاں پر مردوں کو دفنایا جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں قبرستان بنا دیا گیا، وہاں ان لوگوں کو دفن کر دیا گیا۔ اے میری سوئی ہوئی زمین، یہ مجھے تم ہی بتا سکتی ہو کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ آدمیوں کی بھیڑ میں ناصر کاظمی اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے۔ ناصر کاظمی یہاں کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، آبادیاں بھری پڑی ہیں، لوگ بڑی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، لوگ بس رہے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے عزیز و اقارب کے لیے اپنی آنکھوں میں غم و غصہ لیے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کی آنکھوں میں نور نظر نہیں آتا، جن کی زبان میں تازگی نہیں، وہ میٹھا نہیں بول سکتے، ایسے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، پر میں ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے میں بہت تنہا ہوں۔ یہ ہجرت میرے لیے میری زندگی کا عذاب بن گیا ہے، یہ ہجرت میرے لیے میری زندگی کا روگ بن چکا ہے، یہ روگ میں آج تک نہیں بھلا پایا، یہ روگ میں آج تک نہیں بھلا پاؤں گا۔ شاعر یہ بھی کہتا ہے، یعنی شاعر کو دل پر ایک بہت بڑا دکھ ہے، دل پہ ایک بہت بڑا افسوس ہے، اس کے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، وہ بوجھ نہیں ہٹا پا رہا۔ شاعر وطن کی مٹی سے رو کر فریاد کرتا ہے، اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، تو مجھے بتا تو صحیح وہ لوگ کہاں گئے ہیں، وہ عظیم لیڈرز کہاں گئے ہیں جو رکھوالے تھے، امانت دار تھے، جو عزتوں کے رکھوالے تھے، امانت دار تھے، وہ لوگ سب کہاں چلے گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے ان کو اپنے سینے میں دبوچ لیا ہے، اپنے سینے میں سلا لیا ہے۔ شاعر کا وطن کی مٹی سے رو کر فریاد کرنا اور پیاروں کی زمین سے، یعنی پیاروں کی زمین میں دفن ہونا، وہ لوگ عزتوں کے رکھوالے تھے، امانت دار تھے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے، وہ سایہ دار درخت کی مانند تھے، وہ شجر کی مانند تھے، وہ میٹھے پھل کی مانند تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ درخت جو میٹھا پھل دیتا ہو وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، سرمایہ ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ جو عزتوں کے رکھوالے تھے، جو شجر کی مانند تھے، سایہ دار تھے، جو پھلدار تھے، وہ عظیم لیڈر، وہ عظیم لوگ، وہ ہم سے جدا ہو گئے، وہ زمین میں تو نہیں جا بسے۔ دراصل شاعر اپنے رہنماؤں کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ شاعر اپنے عظیم رہنماؤں کے لیے یعنی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ وہ شاید اپنے محبوب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، مگر یہاں یہ بات پتہ چلی کہ شاعر دراصل اپنے رہنماؤں کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں، وہ رہنما جنہوں نے اپنا تن من دھن سبھی قربان کر دیا، سب کچھ لگا دیا، لٹا دیا، تو وہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے، مگر جب وہ حاصل ہوا تو یہاں پر ناصر کاظمی اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، وہ سارے لوگ جو رہنما لیڈر ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ آئیے ہم حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں۔ اٹھ گئے کیسے کیسے پیارے لوگ، ہو گئے کیسے کیسے گھر خاموش، زمین لوگوں سے خالی ہو رہی ہے، یہ رنگ آسماں دیکھا نہ جائے، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ناصر کاظمی کی دوسری غزل کے پہلے 3 اشعار کا ہم نے مطالعہ کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے لیے ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔